بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں آج آپ کے لیے انتہائی خوفناک اور سنسنی خیز کہانی لے کر حاضر ہوں۔ پیش خدمت ہے ایک رات کی ملکہ۔ پھر اس نے تمام امراء کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، یہ نصیر الدین ہمایوں ہمارا ولی عہد کہلاتا ہے۔ ہم ابھی اپنا عہد پورا کرنا چاہتے ہیں۔ یہ ہمارے تخت و تاج کا وارث ہے، اسے تخت شاہی پر بٹھا کر تاج حکمرانی پہنایا جائے۔ ہمایوں نے ہچکچاتے ہوئے کہا، بابا حضور، آپ کی یہ خواہش پوری ہو گئی، مگر ذرا دم لیں، اللہ نے چاہا تو آپ جلد ہی صحت یاب ہوں گے، پھر یہ تخت نشینی اچھی لگے گی۔ ہمیں یہ اچھا لگ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری جان کا صدقہ قبول کیا ہے، ہم اس کے شکر گزار ہیں۔ آگے بحث نہ کرو، ہمارے حکم کی تعمیل کرو۔ تمام امراء ہمایوں کے دائیں بائیں اور پیچھے آ کر کھڑے ہو گئے۔ اسے ساتھ لے کر جا کر تخت پر بٹھایا گیا۔ ہر طرف سلامت اور مبارکوں کی آواز آنے لگی۔ بیگمات اور کنیزیں مہین ریشمی پردوں کے پیچھے دیکھ رہی تھیں۔ ماہم بیگم کی خوشی کا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا۔ اس کے برعکس گل رخ بیگم اور دلدار بیگم انگاروں پر لوٹ رہی تھیں۔ ہمایوں کی تاج پوشی ہو رہی تھی، کلام پاک کی آیتیں پڑھی جا رہی تھیں، ہاتھ اٹھا کر نئے بادشاہ کی سلامتی کے لیے دعائیں مانگی جا رہی تھیں۔ اختری مارے خوشی کے ایک ستون سے لپٹ گئی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے ہمایوں نے آ کر اسے اپنے وجود سے لگا لیا ہو۔ ماہم بیگم نے کہا تھا، جب وہ کالکھڑ کا قلعہ تسخیر کر کے آئے گا تو اس کے ساتھ اس کا نقاب پڑھوایا جائے گا۔ اب وہ مسرتوں بھرا دن اور سہاگ کی ایک رات آنے والی تھی۔ ہمایوں تخت سے اتر کر تیزی سے چلتا ہوا والد صاحب کے پاس آ گیا، جھک کر اس کے سینے سے لگ کر رونے لگا۔ بادشاہ بابر نے اس کی پشت کو تھپ تھپاتے ہوئے کہا، ہم سے اتنا فاصلہ رکھو کہ تمہارا چہرہ دیکھ سکیں۔ وہ سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ بادشاہ بابر نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر کہا، اس مبارک گھڑی میں وعدہ کرو کامران مرزا، عسکری مرزا اور ہندلال سے برادران یوسف علیہ السلام جیسا سلوک نہیں کرو گے، بلکہ حضرت یوسف علیہ السلام کی طرح اپنے بھائیوں کے ساتھ محبت اور رواداری سے پیش آتے رہو گے، ان کی چھوٹی بڑی غلطیاں فراخ دلی سے معاف کرتے رہو گے اور ان کے جائز حقوق ادا کرتے رہو گے۔ ہمایوں نے وعدہ کیا کہ وہ اس کے ایک حکم کی تعمیل کرتا رہے گا۔ ایسے ہی وقت باپ کے ہاتھوں کی گرفت بیٹے کے ہاتھ پر ڈھیلی پڑ گئی۔ اس نے بڑی نکاہت بھری آواز سے کلمہ پڑھا، پھر ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گیا۔ موت کی تصدیق ہوتے ہی ایک کہرام برپا ہو گیا۔ کیا عورتیں اور کیا مرد سب ہی رونے لگے اور سینہ کو بھی کرنے لگے۔ وہ پہلا بادشاہ تھا جس نے ہندوستان میں مغل سلطنت کی بنیاد ڈالی تھی، اور ایک ایسی مضبوط بنیاد والی تھی کہ تقریباً 2.25 برس تک مسلمان ہندوستان پر حکومت کرتے رہے تھے۔ وہ پہلا مسلمان بادشاہ تھا جس نے شراب پینے سے توبہ کی تھی اور شراب پینے پر سختی سے پابندی عائد کی تھی۔ اس نے اپنے بیٹے کے لیے جان کا صدقہ دیتے وقت کہا تھا، جب بابر کا دم نکلا تو ماہم بیگم نے ماتم کرتے ہوئے کہا، ساری دنیا امام کی ممتا اور اس کی قربانی کو تسلیم کرتی ہے، مگر آج ایک باپ دنیا کی تمام ماؤں پر سبقت لے گیا۔ ہمایوں جس تخت پر بیٹھا اس میں کانٹے ہی کانٹے تھے، کتنے ہی دشمن حضرات تھے۔ حضرت بادشاہ بابر کی آنکھیں بند ہونے کے انتظار میں تھے۔ ایک طرف بہار کا حکمران شیر خان سوری تھا، دوسری طرف چھوٹے بڑے علاقوں کے سلطان اور کتنے ہی راجے مہاراجے تھے۔ ان سب سے بڑھ کر آستین کے سانپ 3 سوتیلے بھائی تھے، سب ہی آگرے اور دلی کے تخت پر بیٹھنا چاہتے تھے۔ حضرت بادشاہ بابر کی وفات کے بعد ارادہ تھا کہ 40 دنوں تک سوگ منایا جائے۔ سوتیلے بھائیوں نے بھی باپ کی موت کا لحاظ کیا تھا۔ ان میں سے کسی نے کھلی بغاوت اور لشکر کشی نہیں کی تھی، لیکن ماتم کے ساتھ ساتھ عداواتی منصوبے بناتے رہے تھے۔ دور دراز کے علاقوں میں چھوٹے بڑے راجا مہاراجا متحد ہو رہے تھے۔ ان کے درمیان اس طرح اتحاد ہو رہا تھا کہ وہ اپنے چھوٹے چھوٹے لشکروں کو ملا کر ایک بہت بڑا لشکر بنا رہے تھے۔ وہ مسلمانوں کو آگرے اور دلی سے پسپا کر کے ہندوستان سے جانے پر مجبور کر دینا چاہتے تھے۔ شیر خان سوری کے متعلق مشہور ہے کہ وہ جتنا دلیر اور جنگجو حکمران تھا، اتنا ہی انسان دوست بھی تھا، دکھی انسانوں کے جذبات کو سمجھتا تھا۔ اس نے طے کیا تھا کہ جب تک حضرت بادشاہ بابر مرحوم کا خاندان سوگوار رہے گا تب تک وہ آگرے کا رخ نہیں کرے گا۔ دلدار بیگم کا مزاج بدل گیا تھا۔ وہ اچھی طرح سمجھ گئی تھی کہ گل رخ بیگم سے اتحاد کر کے خسارے میں رہے گی۔ اس نے اپنے بیٹے ہندلال کو تاکید کی کہ وہ کبھی کامران اور عسکری پر بھروسہ نہ کرے، ہمیشہ ہر حال میں ہمایوں کا ساتھ دیتا رہے۔ گل رخ نے اپنے دونوں بیٹوں کو پیغام بھیجا، جو ٹوٹ رہا ہو اسے توڑنا اور آسان ہو جاتا ہے۔
ہمایوں روزے نماز اور قرآن خوانی میں مصروف رہتا ہے، ابھی جنگجوئی کے سلسلے میں مستعد نہیں ہو سکے گا۔ دیر کس بات کی ہے، فوراً دونوں بھائی متحد ہو کر تمام لشکر کے ساتھ آگرہ پہنچو۔ کامران مرزا نے جواباً لکھا بھیجا، آپ اپنے بیٹے عسکری مرزا کے مزاج کو خوب سمجھتی ہیں، وہ کسی حد تک بزدل بھی ہے اور ضعیف الاقتدار بھی ہے۔ انہوں نے خواب میں فردوس مکانی بابا حضور کو دیکھا ہے، ان کی نصیحتیں سنی ہیں اور صاف کہہ رہے ہیں کہ 40 دنوں تک اپنے سوتیلے بھائی کے خلاف لشکر کشی نہیں کریں گے۔ ہمیں اپنے بڑوں کی اطلاع ملتی رہتی ہے۔ ہمایوں اگرچہ دن رات عبادت میں مصروف رہتا ہے، لیکن اس کا سپہ سالار اپنے پورے لشکر کے ساتھ بہت ہی مستعد ہے۔ ابھی حالات ہمارے موافق نہیں ہیں، آپ ذرا صبر کریں۔ ماہم بیگم بھی اپنے شوہر سے ابدی جدائی کا صدمہ سہ رہی تھی، اس کے باوجود اس کے اندر دنیاوی تقاضے چیخ رہے تھے۔ ان میں سے ایک تقاضا یہ تھا کہ اتنی بہویں لانے کے باوجود تخت کا ایک وارث پیدا نہیں ہو رہا۔ جوتشی اور نجومی کی پیشن گوئی سے ایک ڈھارس بنی ہوئی تھی، اختری سے امیدیں وابستہ کر لی گئی تھیں۔ اس نے سوچا تھا کہ بیٹا کالخر کی مہم سے واپس آئے گا تو فوراً اختری کے ساتھ نکاح پڑھا دیا جائے گا۔ وہ چاہتی تھی کہ جلد سے جلد نکاح ہو جائے اور نتیجہ حاصل ہو جائے، مگر حالات نے اسے مجبور کر دیا تھا۔ آئندہ 40 دنوں تک کے بعد ہی وہ اپنی نئی بہو بیٹے کے سیج پر بھیج سکتی تھی۔ ایسے وقت میں ہمایوں کی بڑی بیوی بیگا بیگم وہاں پہنچ گئی۔ ماہم بیگم نے اسے دل سے خوش آمدید نہیں کہا، کیونکہ وہ دوسری بار بھی ایک بیٹے کو جنم دے کر اسے میکے میں چھوڑ آئی تھی۔ بیگا بیگم نے اپنی خوش دامن سے کہا، اب آپ کے بیزار ہونے سے ہمارے لیے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ہمارے ہمایوں نے آتے ہی ہمیں گلے لگایا ہے اور ہمیشہ کی طرح وہ ہمیں اپنا سایہ بنا کر ساتھ رکھنے والے ہیں۔ ماہم بیگم نے نفرت سے کہا، تم ضرور ہمارے بیٹے کو کچھ گھول کر پلاتی ہو، اسی لیے وہ تمہارے پیچھے لگا رہتا ہے۔ ہم آپ کو یہ سمجھانے آئے ہیں کہ اب آپ کے اختیارات محدود ہو چکے ہیں، آپ کے بادشاہ سلامت نہیں رہے، اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں، ہمارے مجازی خدا سلطنت ہے۔ اب ہم بڑی بیگم ہونے کے حوالے سے ملکہ اعظم ہیں، آپ صرف پاشا کی والدہ ہونے کے حوالے سے معزز رہیں گی۔ ہم سب آپ کا احترام کرتے رہیں گے، لیکن آپ اپنے احکامات ہم پر مسلط نہیں کر سکیں گی۔ ماہم بیگم نے ذرا تن کر کہا، ہم محدود ہو کر بھی لامحدود رہیں گے، جب تک ایک وارث پیدا نہیں ہوگا ہم اپنے بیٹے کے لیے بہویں لاتے رہیں گے اور اس سلسلے میں بیٹا ہماری حمایت کرتا رہے گا۔ وہ مسکرا کر بولی، تخت کے ایک وارث کو لانے کے لیے ہم بھی حمایت کرتے رہیں گے، یوں ہمارے سرتاج کا پیار اور اعتماد بھی ہم پر مستحکم رہے گا۔ پھر وہ دور کھڑی ہوئی کنیزوں کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، ویسے وہ کنول کہاں ہے جسے آپ کیچڑ سے نکال کر بادشاہ وقت کے خوابگاہ میں پہنچانا چاہتی ہیں؟ اختری کو طلب کیا گیا، اس نے فوراً ہی حاضر ہو کر بیگا بیگم کو ادب سے سلام کیا۔ بیگا نے اسے سر سے پاؤں تک دیکھا، پھر ناگواری سے منہ بنا کر کہا، کوئی خاص تو ہے نہیں، مگر نجومیوں نے اسے بہت خاص بنا دیا ہے۔ ماہم بیگم نے کہا، کوئی اپنے حسن و شباب سے اور کوئی شاہانہ تعلقات سے بن جاتی ہیں، اسے مقدر نے سب سے اہم اور خاص بنا کر بھیجا ہے۔ اس دن کو سوچو جب ایک جانشین کو جنم دے کر تمام بیگمات سے بدتر ہو جائے گی۔ وہ بولی، آپ ہمیں آنے والے کل کے بارے میں سوچنے کی بات کہہ رہی ہیں اور ہم تو پہلے ہی بہت کچھ سمجھ کر آئے ہیں۔ وہ وہاں سے پلٹ کر جانے لگی۔ ماہم بیگم نے چونک کر پوچھا، کیا سوچ سمجھ کر آئی ہو؟ ذرا ہم بھی تو سنیں۔ وہ دروازے کے پاس سے پلٹ کر بولی، یہی کہ وہ جو آنے والا کل ہوتا ہے وہ کبھی نہیں آتا۔ وہ کمرے سے چلی گئی، نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ ماہم بیگم خالی دروازے کو ناگواری سے دیکھتی رہی، پھر اختری سے بولی، خدا کرے پیشن گوئی درست ہو، تم نہیں جانتی ایک بیٹے کو جنم دے کر کس طرح ہماری اس مغرور بہو کا سر جھک جائے گا۔ اختری نے ایک گہری سانس لی، پھر دل ہی دل میں کہا، وہ وقت تو آتے ہی رہے گا۔ اب بات 40 دنوں کے لیے ٹل گئی تھی۔ بیگا بیگم کی اس بات کے پیچھے ضرور کوئی گہری بات ہے کہ کل کبھی نہیں آتا۔ اس نے پریشان ہو کر اپنی ہونے والی ساس کو دیکھا، پھر سر جھکا کر سوچا، یا خدا، اس محل میں سازشیں ہوتی ہیں۔ یہ بیگا بیگم تو کچھ زیادہ ہی سازشی لگ رہی ہیں۔ کیا یہ مجھے ہمایوں بادشاہ سے شادی تک نہیں پہنچنے دے گی؟ تاج و تخت، بادشاہت، حکمرانی، رعب اور دبدبہ اور وسیع اختیارات یا توبہ زور شمشیر حاصل ہوتے ہیں، یا سازشوں کے ذریعے؟ شاہی محلات میں بیگمات سازشی تلواروں کے ذریعے ایک دوسرے کا گلا کاٹتی رہتی ہیں۔ وہ معمولی سی لڑکی ایک ایسی بیگمات کے درمیان پھنسی تھی جو ایک دوسرے کو تلواروں کی دھار پر پہنچاتی رہتی تھی۔ وہ یہ سوچ کر الجھ رہی تھی کہ پتہ نہیں آنے والے دنوں میں کیا ہونے والا ہے۔ کچھ روز بعد ہمایوں کی مزید 2 بیگمات چاند بی بی اور شاد بی بی آ گئیں۔ وہ خوش تھی کہ ان کے شوہر کو بادشاہت ملی، لیکن سسر کی وفات کا سوگ منایا جا رہا تھا، اس لیے انہوں نے خوشی کا اظہار نہیں کیا۔
وہ دونوں 4 ماہ پہلے ہمایوں کے ساتھ دلی میں وقت گزار چکی تھی۔ چاند بی بی نے ساس کے گلے لگتے ہوئے کہا، اس سوگوار ماحول میں ایک اچھی خبر یہ ہے کہ ہم امید سے ہیں۔ مہا بیگم نے اس سے الگ ہو کر کہا، ہماری کتنی ہی بہوؤں نے امید کے چراغ روشن کیے اور بجھا دیے، ہو سکتا ہے تم سے امید برآ آئے۔ تمہارے طبی معائنے کا اور عیش و عشرت کا خاص خیال رکھا جائے گا۔ بے شک تم اپنے جلال القدر بادشاہ سے ملو، لیکن جب تک زچگی نہ ہو جائے تب تک اس کی خلوت میں نہ جاؤ۔ وہ دل پر گھونسا مارنے والا حکم صادر کر کے وہاں سے چلی گئی۔ بہوؤں کے حالات اور ان کی کارکردگی کے مطابق وہ انہیں بیٹے کی خوابگاہ میں بھیجتی تھی، اور جب وہ ضروری نہ سمجھتی تو انہیں نہیں جانے دیتی تھی اور نکال دیتی تھی۔ صرف ایک بیگا بیگم ایسی تھی جو ہمایوں کی منہ چڑھی تھی، بلکہ یوں کہیں کہ وہ سفارشی تھی۔ بیٹا اس کی سفارش کرتا تھا تو وہ اسے چھوٹ دے دیتی تھی۔ جب بیگا بیگم کو معلوم ہوا کہ اس کی سوتن چاند بی بی ماں بننے والی ہیں تو سکون غیرت ہو گیا، راتوں کی نیند اڑ گئی۔ اگلے 24 گھنٹوں میں ماہر نجومی منیر احمد شامی نے مہا بیگم کو بتایا کہ بیگم کے مطابق چاند بی بی کا ذائچہ بنایا ہے، اس کا مطالعہ کیا ہے اور اس کی پیشن گوئی کی ہے کہ چاند بی بی کے ستارے ایک بیٹے کی نوید دے رہے ہیں، آگے جو اللہ کو منظور ہوگا وہی ہوگا۔ یہ سنتے ہی مہا بیگم نے چاند بی بی کو سر پر بٹھا لیا، اس کے ناز نخرے برداشت کیے جانے لگے۔ دوسری طرف بیگا بیگم انگاروں پر لوٹنے لگی تھی۔ بے شک وہ ہمایوں کو دل و جان سے چاہتی تھی، اس کی بہتری اور سلامتی کے ساتھ ساتھ اس کی یہ بھی دلی خواہش تھی کہ ہمایوں کا ایک جانشین پیدا ہو، لیکن کسی سوتن سے نہ ہو۔ وہ دوبارہ بیٹیاں پیدا کرنے کے بعد اب بھی یقین سے کہتی تھی کہ اگلی بار ضرور ایک بیٹے کو جنے گی۔ اب اس کے دماغ میں یہ بات پک رہی تھی کہ نجومی منیر احمد شامی کی پیشن گوئی درست نہ ہو، اگر صحیح ہو تو اسے غلط کر دیا جائے، اور اسے غلط کس طرح کیا جائے، اس کے لیے ایک ٹھوس منصوبے کی ضرورت تھی۔ ادھر مہا بیگم نے ہمایوں سے کہا، اختری جیسی ادنی خادمہ کو عزت دی جا رہی ہے، اس کا مرتبہ بلند کیا جا رہا ہے، اسے جمنا کنارے والی ایک چھوٹی سی جاگیر دی جا رہی ہے، اسی شرط پر تمہاری منقوہ بنایا جائے گا کہ وہ ایک بیٹے کو جنم دے گی۔ لیکن بیٹے نے ماں کو سوالی نظر سے دیکھا۔ وہ بولی، ہمارے نجومی منیر احمد شامی نے چاند بی بی کے لیے پیشن گوئی کی ہے، ہماری اس بہو سے ایک بیٹے کی امید ہے، اگر پیشن گوئی درست ہوگی، ایک جانشین پیدا ہوگا تو اختری جیسی ذنی غلام کو کیوں سر پر چڑھایا جائے۔ ہمایوں نے کہا، بے شک شاہی خاندان کے وارث کا حسب و نسب صرف باپ کی طرف سے نہیں، ماں کی طرف سے بھی ارتقاء اعلیٰ ہونا چاہیے، لیکن شامی کی پیشن گوئی درست ہے، اگر وہ درست نہ ہوئی، چاند بی بی ایک بیٹے کو جنم نہ دے سکی، تب آپ کا فیصلہ کیا ہوگا؟ اگلے 3 ماہ میں زچگی متوقع ہے، اگر ہمارا مطلوبہ نتیجہ سامنے نہ آیا تو 4 ماہ بعد اختری سے تمہارا نکاح پڑھوا دیا جائے گا۔ اختری نے فیصلہ سنا تو اس کا دل ڈوبنے لگا۔ پہلے تو یہ کہا گیا تھا کہ ہمایوں کالخر کی مہم سے واپس آئے گا تو نکاح پڑھایا جائے گا، اس کے بعد حضرت بادشاہ وفات پا گئے تو اگلے 40 دنوں پر بات ٹل گئی، اب مزید 4 ماہ کے لیے ٹل رہی ہے۔ وہ اپنے محبوب کو اب تک صرف ایک بار چھو سکی تھی، یعنی دروازے پر دستک دی تھی، دہلیز پر منتظر کھڑی تھی، اندر قدم رکھنے کے لیے نکاح کی سند نہیں مل رہی تھی، جدائی کا عرصہ طویل کھینچتا جا رہا تھا۔ اسے جو جگہ عطا کی گئی تھی وہاں ایک خوبصورت سی حویلی تھی۔ مہا بیگم نے حکم دیا کہ وہ 4 ماہ تک اسی حویلی میں رہے گی، اس کی حفاظت کے لیے 4 کنیزیں، نگرانی کے لیے 4 خواجہ سرا اور محافظ کے طور پر 4 محافظ رہیں گے۔ ایسی محافظ عورتوں کو کہا جاتا ہے، ایک خاص قسم کی محافظیں ایسی محافظیں عورتوں کو کہا جاتا تھا جو سپاہیوں کی وردیوں میں رہا کرتی تھی، تیر تلوار چلانا خوب جانتی تھی۔ جس طرح قربانی کے جانوروں کو 4 دیواری کے حاطے میں باندھ کر رکھا جاتا ہے، اسی طرح اختری کو حویلی کی 4 دیواری تک محدود کر دیا گیا تھا۔ ادھر 40 دن پورے ہونے سے پہلے ہی گجرات کے سلطان احمد شاہ نے بغاوت کا اعلان کر دیا۔ ہمایوں اپنے بابا حضور کے 40ویں سے پہلے سلطنت کے امور میں دلچسپی نہیں لینا چاہتا تھا، لیکن ایک سلطان کی بغاوت سے دوسرے سلطان اور راجوں مہاراجوں کے بھی حوصلے بلند ہو سکتے تھے، اور فردوس مکانی حضرت بادشاہ بابر کی قائم کردہ سلطنت کمزور ہوتی چلی جاتی۔ دوسروں کو بغاوت سے روکنے کے لیے سلطان احمد شاہ کی سرکوبی لازمی تھی، اس لیے ہمایوں کو مجبوراً اپنے لشکر کے ساتھ آگرے سے باہر جانا پڑا۔ کامران مرزا کو خبر ملی کہ آگرے کا تخت خالی پڑا ہے، وہ کسی جنگ و جدل کے بغیر وہاں قبضہ جما سکتا ہے، لیکن حالات پھر اس کے موافق نہ رہے۔ آس پاس کے راجاؤں نے متحد ہو کر ایک بڑا لشکر تیار کیا تھا، وہ لاہور کی طرف بڑھنا چاہتے تھے۔ کامران کو مجبوراً اپنے قریبی دشمنوں سے نمٹنا پڑا۔
دونوں بھائیوں کو فتح نصیب ہوئی۔ کامران نے ان راجاؤں کو بری طرح شکست دے کر بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ ہمایوں نے سلطان احمد شاہ سے گجرات کا علاقہ چھین لیا، یہ کہہ کر اسے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ تو مسلمان ہے لیکن دینی احکامات کا پابند نہیں ہے، تو نے فردوس مکانی حضرت بادشاہ بابر کی وفات پر تعزیت بھی نہیں کی، ہمارے بابا حضور کے 40ویں کا بھی انتظار نہیں کیا۔ جا اب موت کا انتظار نہ کر، یہ آ چکی ہے۔ اسے جہنم میں پہنچا دیا گیا۔ ہمایوں آگرے واپس آ گیا، پھر باپ کے 40ویں تک خیریت رہی۔ اس کے چند روز ہی بعد اطلاع ملی کہ شیر خان سوری ایک لشکر کے ساتھ نکل پڑا ہے اور میدان مارتا ہوا کنوج کی طرف بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ ہمایوں نے اپنے سپہ سالار کو حکم دیا کہ پورے لشکر کو دریا پار کوسوں دور تک پہنچایا جائے، دشمن کو اپنے علاقے سے بہت دور روکا اور پسپا کیا جائے، اسے آگے بڑھ کر دریا عبور کرنے کا موقع ہی نہیں فراہم کیا جائے۔ بیگا بیگم نے ہمایوں سے کہا، آپ نے وعدہ کیا تھا کہ تخت پر بیٹھنے کے بعد ہمیں ہمیشہ اپنے ساتھ رکھا جائے گا، لہٰذا ہمیں اپنے ساتھ دریا پار لے چلیں، جب تک جنگ شروع نہیں ہوگی ہم آپ کی خدمت کرتے رہیں گے۔ وہ بولا، ہمیں اپنا وعدہ یاد ہے لیکن اماں جان اجازت نہیں دیں گی، بادشاہ سلامت بھول رہی ہیں، ہم ملکہ ہیں، اب کسی کی اجازت کے محتاج نہیں ہیں۔ آپ کی والدہ ماجدہ ہمارے لیے محترم ہے لیکن ہماری اور آپ کی ازدواجی زندگی میں انہیں مداخلت کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ ماہم بیگم نے سنا تو کہا، بے شک ہمیں بادشاہ اور ملکہ کے معاملات میں مداخلت کی اجازت نہیں، لیکن بادشاہ کو دوسری بیگمات سے بھی ناانصافی نہیں کرنی چاہیے۔ اگر تمہارے ساتھ ایک شریک کے ہاتھ جائے گی تو چاند بی بی اور شاد بی بی کو بھی جانے کا حق پہنچتا ہے۔ اب تم شہزادے نہیں رہے ہو، تمہیں انصاف پسند بادشاہ بن کر حکومت کرنی ہے، سوچو دوسری بیگمات کے ساتھ انصاف کرو گے یا نہیں۔ یوں ماہم بیگم نے ایک لکیر کھینچ دی۔ بیگا بیگم نے بے بسی اور ناگواری سی محسوس کی۔ ہمایوں نے فوراً ہی تسلیم کر لیا کہ وہ دوسری بیگمات کے ساتھ بھی انصاف کرے گا۔ ایسے وقت ایک خواجہ سرار نے آ کر دستے بستہ عرض کیا، بادشاہ سلامت کا اقبال بلند ہو، ہمارے سپاہیوں نے ایک مخبر کو پکڑا ہے، وہ شہزادہ کامران مرزا کا پیغام لے کر شیر خان سوری کے پاس جا رہا تھا۔ اس نے ایک خط پیش کرتے ہوئے کہا، یہ اس چالباز کے لباس سے برآمد ہوا ہے۔ ہمایوں اسے کھول کر پڑھنے لگا۔ کامران مرزا نے لکھا تھا، بلند حوصلہ شیر خان سوری کا اقبال بلند ہو، تا دم تحریر ہم لاہور میں ہیں، ہمارے درمیان یہ طے پایا ہے کہ آپ کنوج فتح کرنے کے بعد چونسا کی طرف بڑھیں گے تو ہم آگرہ چڑھائی کریں گے، اس طرح ہمایوں ہمارے درمیان پھنس جائے گا، آگے آپ ہوں گے، پیچھے ہمارے اتحاد سے فتح یقینی ہوگی۔ آپ جواباً یہ تحریری عہد نامہ لکھ دیں گے، آگرہ کے تخت پر قبضہ کرنے کے بعد آگے پیش قدمی نہیں کریں گے، لاہور ہمارے لیے چھوڑ دیں گے۔ آپ کا یہ عہد نامہ موصول ہوتے ہی ہم اپنا لشکر لے کر آگرہ کی سمت روانہ ہو جائیں گے۔ اس تحریر کے نیچے کامران مرزا کا نام اور اس کی مہر دکھائی دے رہی تھی۔ چونکہ ہمایوں کی موجودگی میں لاہور کا قائم مقام بادشاہ تھا، اس لیے اس نے بادشاہ کی مہر اس تحریر پر لگائی تھی۔ ہمایوں غصے سے تل ملانے لگا۔ ماہم بیگم نے اس تحریر کو پڑھنے کے بعد کہا، گلے رخ بیگم لاہور پہنچی ہوئی ہے، وہیں اپنے بیٹے کو تمہارے خلاف بھڑکا رہی ہیں۔ بیگا بیگم نے کہا، وہ ستیلی ماں ہے، وہ تو بھڑکائیں گی، لیکن ستیلے بھائی بھی سانپوں سے کم نہیں ہے، پھر وہ ہمایوں کو دیکھتے ہوئے بولی، ہمارے بادشاہ سلامت پر برا وقت آیا ہے، آگے دشمن ہے، پیچھے وہ ستیلے سانپوں سے بھی زیادہ زہریلے ہیں، آپ پہلے ان کا سر کچلنے کا انتظام کریں، پھر آگرے سے باہر نکلیں۔ ہمایوں نے حالات سے مجبور ہو کر اپنے لشکر کا ایک حصہ آگرے میں ہی رہنے دیا، پھر کامران مرزا کے نام ایک خط لکھا، کامران مرزا، ہمارے دشمنوں سے ساز باز تمہیں بہت مہنگی پڑے گی، تم نے ہمایوں کی طاقت کا غلط اندازہ کیا ہے، ہم دو طرفہ جنگ لڑ سکتے ہیں، آؤ اپنے لشکر کے ساتھ چلے آؤ، ہمارا لشکر تیروں تلواروں بندوقوں اور توپوں کے گولوں سے تمہارا استقبال کرنے والا ہے۔ کامران مرزا کو اس بات نے خوف زدہ کر دیا کہ خط پکڑا گیا ہے، اب ہمایوں کا لشکر اسے آگرے کی حدود میں داخل نہیں ہونے دے گا۔ وہ جانتا تھا کہ ہمایوں حضرت بادشاہ بابر کی طرح جتنا رحم دل ہے اتنا ہی سنگ دل بھی ہے، اگر وہ آگرے پر یلغار نہ کرے تو شاید اسے معافی مل جائے، ورنہ شکست ہوگی اور وہ گرفتار ہوگا تو ہمایوں سے زندہ زمین میں گاڑ دے گا۔ وہ تذبذب میں رہا کہ کیا کرنا چاہیے۔ شیر خان سوری اس کا ساتھ دے رہا تھا لیکن قسمت ساتھ نہیں دے رہی تھی، خط پکڑا گیا تھا۔ ہمایوں کا ایک لشکر اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ ہمایوں آگرے سے نکل کر دریا پار کر گیا تو اس کے ہمراہ اس کی 3 بیگمات کے نظیر خواجہ سرا وغیرہ تھے، انہوں نے ایک جگہ پڑاؤ ڈالا، بادشاہ اور بیگمات کے لیے خیمے لگائے گئے، ان سے 10 کوس آگے لشکر شیر خان سوری کی آمد کا منتظر تھا۔ موقبر نے آ کر خبر دی کہ شیر خان 50 کوس
آگے کسی مجبوری کے باعث رکا ہوا ہے، شاید 2-4 دنوں میں پیش قدمی کرے گا۔ دریا کنارے تمام بیگمات کے الگ الگ خیمے لگائے گئے تھے۔ ہمایوں بیگا بیگم کے ساتھ زیادہ وقت گزارتا تھا، مگر چاند بی بی اور شاد بی بی کا بھی بہت خیال رکھتا تھا۔ وہ شاد بی بی کے ساتھ ایک رات گزارنے کے لیے اس کے خیمے میں گیا، لیکن اس سے پہلے چاند بی بی سے ملاقات کر کے کہا، ملکہ بیگم کا حکم ہے کہ زچگی ہونے تک ہمیں اپنے درمیان فاصلہ رکھنا ہے۔ 3 ماہ بعد تم ایک جانشین کو جنم دو گی، اس کے بعد ہم دن رات ساتھ رہا کریں گے۔ چاند بی بی نے اس کا شکریہ ادا کیا۔ وہ تسلیاں دینے کے بعد شاد بی بی کے خیمے میں آ گیا۔ بیگا بیگم نے اپنے خیمے میں تنہا تھی۔ اس نے کنیز سے کہا، باہر جاؤ اور آفت جان کو یہاں بھیج دو۔ وہ حکم کی تعمیل کرنے کے لیے باہر چلی گئی۔ آفت جان ایک خواجہ سرا کا نام تھا، وہ بیگا بیگم کا وفادار بھی تھا اور رازدار بھی۔ اس نے خیمے میں پہنچ کر آداب بجا لاتے ہوئے کہا، ملکہ عالیہ کا اقبال بلند ہو۔ بیگا نے بھی دھیمی آواز میں پوچھا، تجھے جو کام دیا تھا اس کا حساب دینے کیوں نہیں آئی؟ وہ ذرا قریب ہو کر بڑے رازدارانہ لہجے میں بولا، آپ کے حکم کی تعمیل کر رہی تھی، سارے انتظامات ہو چکے ہیں، اگڑے واپس جانے سے پہلے ہی چاند بی بی اور شاد بی بی کا خاتمہ کر دیا جائے گا۔ بیگا بیگم نے کہا، چاند بی بی ایک جانشین کو جنم دینے والی ہے، جب بانس نہیں رہے گا تو بانسری وجود میں نہیں آئے گی، اس سوتن کو ہر حال میں ختم ہونا ہے۔ تمام خیموں کے اندر شمعیں روشن تھیں اور خیموں کے باہر مشالیں جل رہی تھیں۔ ان خیموں سے دور مزید مشالیں روشن تھیں، وہاں مسلح سپاہی بادشاہ سلامت اور اس کی بیگمات کی حفاظت کے لیے جاگ رہے تھے۔ ان وفاداروں کی موجودگی میں نہ دشمن آ سکتے تھے، نہ موت آ سکتی تھی، نہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ موت تیر تلوار بندوق اور توپوں کے دھماکوں سے ہی آئے، وہ تو دبدبے پاؤں بھی آ سکتی ہے۔ اور بڑی رازداری سے بیگا بیگم کی سوتنوں کی طرف آنے والی تھی۔ دوسرے دن خبر ملی کہ شیر خان سوری جہاں رکا تھا وہاں سے آگے چل پڑا ہے، دوسری صبح چونسا پہنچنے والا ہے۔ ہمایوں کا لشکر چونسا کے قریب تھا۔ اس نے بیگمات سے کہا، اب تم تینوں کو واپس جانا چاہیے، ہمیں اپنے لشکر کے پاس پہنچنا ہے۔ پھر اس نے حکم دیا، دور 2 کشتیاں دریا میں ڈالی جائے، بیگمات واپس جائیں گی۔ بیگا بیگم نے ہمایوں کا بازو تھام کر کہا، 2 نہیں 1 کشتی ڈالی جائے، پہلے 2 بیگمات یہاں سے جائیں گی، دشمن کل صبح چونسا پہنچنے والا ہے، ہم آج شام تک آپ کے پاس رہیں گی، پھر دوسری کشتی میں چلے جائیں گے۔ وہ ایسے پیارے، ایسی دلربائی سے بات منواتی تھی کہ وہ فوراً ہی مان جاتا تھا۔ وہ اپنی بیگمات کے ساتھ دریا کنارے آ گیا۔ ان کے لیے مخصوص رہنے والی کشتیاں بڑے ہی شاہانہ انداز میں آراستہ کی جاتی تھیں۔ بادشاہ اور بیگمات کے بیٹھنے کے لیے ملائم گدے، مخملی گاؤ، تکیے اور اس طرح کا آرائشی سامان ہوتا تھا۔ دریا کی لہروں پر لچک کر چلنے والی کشتیاں میں ایک کنیز ساز بجاتی تھی اور دوسری گیت گاتی رہتی تھی۔ ہمایوں نے دونوں بیگمات کی بڑی محبت سے رخصت کیا ان کے ساتھ 2 کنیزیں کے علاوہ ایک خواجہ سرا تھا۔ ایک ملاح کشتی کے آخری سرے پر بیٹھا ہوا تھا اور دوسرا ملاح کشتی کو گہرے پانی میں لا رہا تھا۔ بیگا ہمایوں کے ہمراہ کھڑی ان کو رخصت ہونے والی بیگمات کو دیکھ رہی تھی اور زیر لب مسکرا رہی تھی۔ وہ شاہی کشتی دوسرے کنارے کی طرف جا رہی تھی۔ دریا کا پاٹ کافی چوڑا تھا، دوسرا کنارہ دھند میں لپٹا ہوا تھا، دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ کشتی میں بیٹھی ہوئی محتربہ نے ساز چھیڑا تھا اور گیت گانے لگی تھی، زندگی بڑی ناپائیدار ہوتی ہے اور موت بڑی سنگدل ہے، وہ ترانہ گیتوں کا بھی گلا گھونٹ دیتی ہے۔ دریا لبلبا بھرا ہوا تھا اور لہریں بڑھی ہوئی تھی، گہرائی کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا تھا۔ ایک ملاح جگہ بدل کر چپو چلا رہا تھا اور دوسرا ملاح ابتدا میں جہاں بیٹھا تھا مستقل وہیں بیٹھ کر دائیں بائیں چپو چلاتا رہا تھا۔ اس کے یوں بیٹھنے کے پیچھے زبردست مکاری تھی۔ وہ پیتل کے ایک بڑے سے مضبوط ڈھکن پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے نیچے کشتی کے فرش میں بہت پہلے ہی بہت بڑا سوراخ بنا دیا گیا تھا، اس لیے وہ ابتدا سے پہلے ہی ڈھکن پر جم کر بیٹھا ہوا تھا کہ پانی رکا رہے، کشتی کے اندر نہ آئے۔ پھر ایک ملاح نے دوسرے کو اشارہ کیا، اس نے اپنی جگہ سے اٹھتے ہی اس پیتل کے ڈھکن کو اٹھا کر دور دریا میں پھینک دیا۔ پھر دونوں نے چپو کو بھی پھینک کر اچانک ہی دریا میں چھلانگ لگا دی۔ کشتی میں بہت بڑا سوراخ بنا دیا گیا تھا، پانی بڑی تیزی سے اندر آنے لگا۔ بیگمات چیخنے لگی۔ دور ساحل پر کھڑے ہوئے ہمایوں نے گرج کر پوچھا، وہاں کیا ہو رہا ہے؟ ملاحوں نے کشتی سے چھلانگیں کیوں لگا دی ہیں؟ اس نے سپاہیوں کو حکم دیا، فوراً دریا میں چھلانگ لگاؤ اور کشتی تک پہنچنے کی کوشش کرو۔ تمام سپاہی تیر کر جا رہے تھے، لیکن ایسے بھی ماہر تیراک نہیں تھے کہ فردوس مکانی بادشاہ بابر کی طرح تیرتے ہوئے ایک کنارے سے دوسرے کنارے پہنچ جاتے۔ دریا میں فوراً ہی کشتیاں ڈال دی گئیں۔ سپاہی ان میں بیٹھ کر مونجہار دھار کی طرح جانے لگے۔ بیگمات کی کشتی اتنی دور تھی کہ وہاں تک پہنچنے کے لیے خاص وقت درکار تھا۔ دوسری طرف خواجہ سرا نے ایک بڑا سا کپڑا لے کر اس سوراخ میں ٹھونستا
چاہا تو پانی میں چھپے ہوئے دونوں ملاحوں نے کشتی کو پکڑ کر زور زور سے ہلانا شروع کر دیا۔ خواجہ سرا توازن قائم نہ کر سکا، ڈگمگاتا ہوا گہرے پانی میں جا کر گر گیا۔ بیگمات شاہانہ درجے کی کرسیوں سے لپٹی ہوئی تھی، کنیزیں بھی چیخ رہی تھیں۔ پانی اتنا بڑھ چکا تھا کہ وہ کشتی آدھی سے زیادہ ڈوب چکی تھی۔ ساحل پر ہمایوں بے چین تھا، ادھر سے ادھر دوڑتا جا رہا تھا۔ بیگمات اس کے ساتھ تھی۔ وہ پریشان ہو کر کہہ رہا تھا، ہم کیا کریں؟ بیگمات کو بچانے کے لیے ہمیں بھی دریا میں اترنا ہوگا۔ اس نے فوراً حکم دیا کہ دریا میں ایک کشتی اور ڈالی جائے۔ ہمایوں کے ساتھ بیگم بھی چلنے کی ضد کر رہی تھی۔ وہ دونوں کشتیوں میں سوار ہو گئے۔ ایک ملاح بڑی تیزی سے کشتی کو کھینچنے لگا، لیکن بہت دیر ہو چکی تھی۔ وہ کشتی آہستہ آہستہ ڈوبتے ہوئے اپنے ساتھ بیگمات کو بھی ڈبو چکی تھی۔ یہ تو صرف بیگا ہی جانتی تھی کہ اس نے چاند بیبی کے ساتھ کس طرح پیدا ہونے والے جنریشن کو ڈبو دیا تھا۔ وہاں سے کچھ فاصلے پر مچھیروں کی بستی تھی۔ انہوں نے حکم دیا کہ دریا میں جا کر جال پھینکا جائے۔ فوراً ہی حکم کی تعمیل کی گئی۔ دریا کی لہریں بڑی ہی منہ تھی، بڑی بڑی کشتیوں کو بھی اپنے ساتھ بہا کر لے جاتی تھی۔ مہارت رکھنے والے ملاح ان لہروں سے لڑتے ہوئے چپو چلاتے ہوئے کشتی کو دور کنارے پر لے آئے۔ جال پھینکنے والے مچھیروں کی کوشش بے سوز رہی۔ ان بیگمات کی لاشیں تک نہ مل سکیں۔ ان بے گناہوں کو ایسی موت ملی تھی کہ نہ جنازہ اٹھ سکتا تھا اور نہ ہی ان کا کہیں مزار بنایا جا سکتا تھا۔ ہمایوں صدمے سے سر پکڑ کر بیٹھ گیا تھا۔ بیگم اس سے ہمدردی کرتے ہوئے اس کے قدموں میں بیٹھ کر بولی، ہم اسی حالات میں آپ کو تنہا نہیں چھوڑیں گے، میدان جنگ میں بھی آپ کے ساتھ رہیں گے۔ ہمایوں نے اس کا ہاتھ تھام کر کہا، ہم چاند بیبی اور شاد بیبی کو اپنے ہمراہ لائے تھے، کاش انہیں اپنے ساتھ ہی واپس لے جاتے، لیکن مقدر کے لکھے کو کون بدل سکتا ہے؟ ہم تمہیں تنہا نہیں جانے دیں گے۔ خدا سے دعا کرو ہمیں فتح نصیب ہو، تم ہمارے ساتھ واپس جاؤ گی۔ دوسرے دن چوسا میں شیر خان سوری کے لشکر سے ٹکراؤ ہوا۔ گھمسان کا رن پڑا۔ دونوں طرف کے سپاہی جیتدار تھے، مرنا بھی جانتے تھے اور مارنا بھی جانتے تھے۔ اس کے باوجود شیر خان سوری رفتہ رفتہ حاوی ہو رہا تھا۔ اس کے لشکر میں ہاتھیوں کی تعداد زیادہ تھی۔ وہ پہاڑ جیسے سپاہی ہمایوں کے سپاہیوں کو دور رونتے چلے جا رہے تھے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ لشکر منتشر ہو گیا، جس کا جہاں منہ پڑا وہ ادھر بھاگنے لگا۔ سپہ سالار نے ہمایوں سے کہا، جنگ کا پانسا پلٹ گیا ہے، ذلِ سبحانی کی سلامتی ہمارا اولین فرض ہے، آپ آگرہ چلے جائیں۔ یہ خادم دشمن کے لشکر کو روکنے کی پوری کوشش کرے گا۔ جنگ کے میدان میں آگے بڑھنے کے لیے کبھی مصلحتاً پیچھے ہٹنا پڑتا ہے۔ دریائے جمنا کے دوسرے کنارے پر اس کے ہزاروں فوجی کشتیوں پر موجود تھے۔ ہمایوں وہاں پہنچ کر انہیں اسے پار سے اس پار لا کر شیر خان سوری کا راستہ روک سکتا تھا، لہٰذا وہ گھوڑا دوڑتا ہوا شاہی خیمے کی طرف واپس آیا تو پتہ چلا دشمن کے دو ہاتھی دناتے ہوئے ادھر چلے آ رہے تھے۔ بیگم نے جان بچانے کے لیے گھوڑے پر سوار ہو کر کسی دوسری سمت چلی گئیں۔ سپہ سالار نے کہا، ذلِ الہی یہ خادم ملکہ عالیہ کو آپ تک ضرور پہنچائے گا، آپ فوراً آگرہ کا رخ کریں۔ ہم دوست سپاہیوں کے ساتھ گھوڑے پر دوڑتا ہوا واپس دریا کنارے آ گیا۔ ادھر اس نے آگرہ پہنچنے کے لیے دریا کو عبور کیا، ادھر اس کا سپہ سالار مارا گیا۔ شیر خان سوری کو اس کے سپاہیوں نے اطلاع دی کہ ہمایوں واپس اپنے دوسرے لشکر کی طرف گیا ہے۔ اس کی بیگم کو گرفتار کر لیا گیا۔ شیر خان سوری نے حکم دیا، خاتون کا احترام کیا جائے، کوئی نامحرم ان کے سامنے نہ جائے، نہ ہی کوئی انہیں ہاتھ لگانے کی جرات کرے۔ آگے جا کر دیکھو ہمایوں حالت جنگ میں ہے یا نہیں۔ شیر خان سوری نے سورج ڈھلنے کا انتظار کیا۔ اسے اطلاع ملی کہ ہمایوں کا جو لشکر منتشر ہو گیا تھا، وہ تمام سپاہی دریائے کنارے پہنچ کر متحد ہو گئے ہیں۔ اس کنارے جتنی کشتیاں تھیں انہیں دریا کے اس پار لے گیا ہے۔ اب صورتحال یہ تھی کہ شیر خان سوری دریا عبور نہیں کر سکتا تھا۔ دوسرے کنارے ہزار کشتیاں تھیں، ان پر مسلح سپاہی تازہ دم ہو کر پھر سے جنگ کے لیے تیار تھے۔ ادھر ہمایوں کا پلڑا اس لیے بھاری تھا کہ اس کنارے پر اس نے بڑی توپیں نصب کر رکھی تھیں اور ادھر شیر خان سوری کے ہاتھی دریا میں نہیں اتر سکتے تھے۔ شیر خان سوری انتہائی نیک اور پاک باز مسلمان تھا۔ اس نے مچھیروں کی بستی سے ایک کشتی منگوائی اور بیگا بیگم کو اس میں بٹھا کر نہایت عزت اور احترام کے ساتھ واپس بھیج دیا۔ ہمایوں آگرے کے محل میں واپس پہنچ گیا تھا۔ ماہم بیگم نے اسے گلے لگا کر دعائیں دیں۔ اس کی پیشانی کو چوم کر خدا کا شکر ادا کیا کہ وہ زندہ سلامت واپس آ گیا ہے۔ ہمایوں صدمات سے چور تھا۔ وہ بیٹھتے ہوئے بولا، ہم نے شکست نہیں کھائی، عارضی طور پر پسپا ہوئے ہیں۔ شیر خان سوری دریا عبور کرنے کی جرات نہیں کر سکے گا، لیکن نہ ہارنے کے باوجود ہم بری طرح ہار گئے ہیں۔ ماں نے شاہانے پر ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھا، اپنی بات کی وضاحت کرو۔ وہ دل برداشتہ ہو کر بولا، چاند بیبی اور شاد بیبی اللہ کو پیاری ہو گئی۔ ماہم بیگم کے ذہن کو ایک جھٹکا سا لگا، وہ رونے لگی۔
کس طرح وہ دونوں دریا میں غرق ہو چکی۔ جن دو ملاحوں نے نمک حرامی کی ہے انہیں تلاش کیا جا رہا ہے۔ چاند بی بی کے ساتھ پیدا ہونے والا جانشین بھی غرق ہو گیا۔ وہاں بیگم ایک ہائے کے ساتھ نڈھال سی ہو کر بیٹھ گئی۔ ہمایوں نے کہا اور ہماری بیگا وہ بولتے بولتے رک گیا، ایسا لگ رہا تھا کہ آنسو حلق میں آ کر اٹک گئے ہیں۔ وہاں بیگم نے اسے سوالی نظر سے دیکھا، وہ سر جھکا کر بولا، وہ میدان جنگ میں ہم سے بچھڑ گئی ہے، خدا جانتا ہے کہ وہ کہاں ہوگی، کس حال میں ہوگی۔ وہاں بیگم کے اندر مسرت کی ایک لہر اٹھی۔ چاند بی بی اور ایک جانشین کے ڈوب مرنے کا جتنا صدمہ تھا، بیگم کے بچھڑ جانے کا کہیں گم ہو جانے سے اتنی ہی آسودگی مل رہی تھی۔ دل سے دعا نکل رہی تھی کہ وہ کہیں مر کھپ جائے، کبھی واپس نہ آئے۔ وہ ایک آہ بھر کر بولی، ہمارے خاندان میں ایک ایسا وقت برا پہلے کبھی نہیں آیا۔ بیک وقت 3 بہویں اللہ کو پیاری ہو گئیں۔ ہمایوں نے چونک کر ماں کو دیکھا، پھر جلدی سے کہا، آپ سے اندازے کی غلطی ہو رہی ہے، خدا نہ کرے کہ بیگم کو موت آئے، ہمارا دل کہتا ہے وہ زندہ ہے۔ اسی وقت ملی کہ کامران مرزا لاہور سے اپنے مصالحین کے ساتھ آیا، وہ شرف بار یابی چاہتا ہے۔ ہمایوں نے حکم دیا کہ اسے فوراً پیش کیا جائے۔ تھوڑی دیر بعد ہی کامران مرزا دوڑتا ہوا آیا، پھر اس کے قدموں سے لپٹ کر روتے گڑگڑاتے ہوئے معافی مانگنے لگا۔ ماں بیگم نے اسے حقارت سے دیکھا اور بیٹے سے کہا، اسے ہرگز معاف نہ کرے، یہ آستین کا سانپ ہے، اس نے شیر خان کو حملے کی دعوت دی تھی۔ ہمایوں نے کہا، ایسی بات نہیں ہے امی جان، شیر خان سوری جنگجو طبیعت کا حامل ہے، وہ دلی کے تخت پر قبضہ جمانے کے خواب دیکھ رہا ہے۔ کامران مرزا اس سے ساز باز نہ کرتا تب بھی وہ ہم پر حملہ کرنے والا تھا۔ چلو یہی صحیح، اس نے تمہارے خلاف دشمن سے ساز باز تو کی ہے، بے شک اس نے بہت بڑا جرم کیا ہے، ایک بادشاہ کی نظروں میں اس کا جرم ناقابل معافی ہے، لیکن فردوس مکانی بابا حضور نے آخری سانسوں میں ہمیں نصیحت کی تھی کہ ہمارے بھائیوں کے حقوق ادا کرتے رہیں، اگر ان سے چھوٹی بڑی غلطی ہو جائے تو اسے فراخ دلی سے معاف کر دیا جائے۔ فردوس مکانی کی نصیحتیں اپنی جگہ ہیں، ذرا عقل سے سوچو، اگر اس کی سازش کامیاب ہو جاتی تو کیا اس وقت تم زندہ سلامت نظر آتے؟ امی حضور، آپ یہ دیکھیں کہ بھائی نے دشمنی کی ہے، لیکن اسے اپنے باپ کے لہو پر کتنا اعتماد ہے، یہ بڑے یقین سے یہاں آیا ہے کہ ہم اسے معاف کر دیں گے، ہم اس کے یقین کو مجروح نہیں ہونے دیں گے۔ ہمایوں نے کامران مرزا کو دونوں بازوؤں سے تھام کر اٹھایا، پھر اسے گلے لگاتے ہوئے کہا، ہم نے معاف کیا، ہمارے خدا نے معاف کیا، اگر صبح کے بھولے شام کو واپس آ جائیں تو اسے بھولا نہیں کہتے، آئندہ ایسی غلطی کبھی نہ کرنا۔ ماں بیگم نے اپنے بیٹے کو دیکھ کر سوچنے لگی، یہ بیک وقت 3 بیگموں سے محروم ہو کر صدمہ سے ٹوٹ رہا ہے، اگر محروم والد کی نصیحت پر عمل کرتے ہوئے سوتیلے بھائی کو معاف کر کے قلبی سکون حاصل کر رہا ہے تو اسے ایسا کرنے کے لیے نہیں روکنا چاہیے، تو اسے ایسا کرنے دینا چاہیے۔ عشاء کے وقت اطلاع ملی کہ ملکہ اعلیٰ تنہا دریا عبور کر کے واپس آ گئی ہیں۔ ہمایوں نماز سے فارغ ہو کر یہ خبر سنتے ہی وہاں سے دوڑتا ہوا محل کے مختلف حصوں سے گزرتا ہوا بیگم کے استقبال کے لیے جانے لگا۔ ایک راہداری میں سامنا ہوا تو اسے دیکھتے ہی فرتے مسرت سے گلے لگ گیا، ندامت سے بولا، ہمیں شرمندگی ہے، ہم تمہیں بھٹکنے کے لیے چھوڑ آئے۔ وہ بولی، خدارا آپ تادم ہو کر ہمیں شرمندہ نہ کریں، آپ حالات سے مجبور تھے، میدان جنگ میں بھگدڑ مچی تھی، دشمن کے ہاتھی پاگل ہو رہے تھے، ہم آپ کا انتظار نہ کر سکے، خود ہی آپ سے بچھڑ گئے۔ وہاں بیگم ایک کنیز کے ساتھ وہاں آئی، کنیز کے ہاتھوں میں ایک بڑا سا تھال تھا، اس میں سونے سکے بھرے ہوئے تھے، اس نے وہ تھال بہو پر نچھاور کر کے خواجہ سرا کو دیتے ہوئے کہا، اسے مسکینوں اور محتاجوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ پھر اس نے بہو سے پوچھا، تم اتنا کہاں سے یہاں کیسے پہنچی ہو؟ بیگم نے ساس اور شوہر کو دیکھتے ہوئے کہا، اگرچہ شیر خان سوری آپ کا دشمن ہے، لیکن نہایت ہی نیک طبیعت اور سچا مسلمان، اس نے ہمیں حجاب میں رکھا، پھر شیروں کی بستی سے کشتی منگوا کر ہمیں یہاں پہنچا دیا، ہم اس نیک دل انسان کا احسان کبھی نہیں بھولیں گے۔ ماں بیگم ناگواری سے منہ بنا کر وہاں سے چلی گئی۔ ہمایوں نے کہا، بے شک دشمن اگر اللہ ظرف ہے تو اس کا احسان ماننا چاہیے، اس کی قدر بھی کرنی چاہیے، ہم اپنے قاصد کے ذریعے اس کا شکریہ ادا کریں گے۔ وہ دونوں تھوڑی دیر بعد باتیں کرتے رہے، پھر بیگم نے کہا، ہماری نگاہوں میدان جنگ میں ہاتھوں نے ہمیں بہت ہی جھٹکا دیا، ہم تھکن سے چور ہو گئے، صاحب جواب دے رہے ہیں، ہم آرام کرنا چاہتے ہیں۔ ہمایوں نے اسے اس کی خوابگاہ تک چھوڑ کر چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی اس نے اپنے رازدار خواجہ سرا آفت جان کو طلب کیا، پھر کہا، تو نے ہمارا بہت کام کیا ہے، ہم تجھے مالا مال کر دیں گے، کیا تجھے یقین ہے کہ وہ دونوں ملاح گرفتار نہیں کیے جا سکیں گے؟ ہم نے دستہ وستہ عرض کیا، ہم نے کوئی کچا کام نہیں کیا۔ وہ دونوں ملاح سونے کے 50 سکے لے کر بہت خوش ہو گئے تھے، انہوں نے اپنی زندگی میں پہلے کبھی نہیں اتنی دولت دیکھی تھی، اس لیے جان پر کھیل کر انہوں نے اتنا بڑا کام کیا ہے، لیکن وہ کہاں گم ہو گئے، انہیں کسی کے ہاتھ نہیں آنا چاہیے۔ ملکہ عالیہ خاطر جمع
رکھیں۔ میں نے دونوں کو تاکید کی تھی کہ وہ تیرتے ہوئے باغ گل افشاں کی طرف جائیں، وہاں ہمارے وفادار سپاہی موجود ہیں، وہ انہیں تیز رفتار گھوڑوں پر بٹھا کر یہاں سے دور کسی دوسرے علاقے میں پہنچا دیں گے۔ بیگا بیگم نے پوچھا کیا انہوں نے ایسا کیا ہے؟ وہ اپنا ایک ہاتھ پیشانی تک لے جاتے ہوئے بولا، میں ایک بار ملکہ عالیہ کے انعام کی حقدار ہوں، ابھی تھوڑی دیر ہی پہلے گل افشاں سے یہاں آئی ہوں۔ اطمینان رکھیں، آپ کا تمام کام حسب منشا ہو چکا ہے مکمل۔ کیسے ہوا؟ وضاحت کرو۔ وہ ملاح تیرتے ہوئے گل افشاں کے قریب پہنچے تو وہاں ہمارے سپاہی تیر کمان کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے۔ انہوں نے دونوں کو تیر سے چھنی کر دیا اور ان کی لاشیں اٹھا کر درے میں پھینک دی۔ بیگا بیگم خوشی سے اٹھ کر کھڑی ہو گئیں۔ وہ پھر بولی، شاباش، تو واقعی میرا وفادار اور جانثار ہے، بے حساب انعامات کا مستحق ہے۔ اس نے ایک صندوقچی سے سچے اور بے شمار موتیوں کا ہار نکالا، پھر اس کی ہتھیلی پر رکھتے ہوئے کہا، یہ کچھ بھی نہیں ہے، دلی پہنچ کر ہم 2 کوس کے رقبے تک تیرے نام زمینیں لکھوا دیں گے۔ اس نے خوش ہو کر کہا، ملکہ عالیہ کا اقبال بلند ہو، اس حقیر بندی نے آپ ہی کی خدمت کے لیے جنم لیا ہے۔ آپ نے فرمایا یہاں واپس آنے کے بعد مجھے ایک اور اہم فرض انجام دینا ہے۔ بیگا بیگم نے اسے سوچتی ہوئی نظروں سے دیکھا، پھر کہا، ہاں، ایک ہونے والی سوتن رہ گئی ہے، جانشین پیدا کرنے والا، وہ بھی کانٹا نکالنا ہے۔ آفتے جان نے کہا، وہ اپنے نام کی حویلی میں عیش کر رہی ہے، وہاں اس کی خدمت کے لیے شاید 2 کنیزیں، 2-4 خواجہ سرا اور 2-4 باندیاں موجود ہیں۔ بیگا بیگم نے حکم دیا، ان کی صحیح تعداد معلوم کرنا ہے، پھر اپنے وفادار سپاہیوں کے ساتھ یوں اچانک حملہ کرنا ہے کہ باندیاں اور خواجہ سرا اس کی حفاظت نہ کر سکے، بلکہ سبھی اس کے ساتھ جہنم پہنچ جائیں۔ میں کل صبح ہی صحیح تعداد معلوم کروں گی، وہ گنتی کے پہرے دار اور محافظ ہمارے سپاہیوں کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ بیگا بیگم نے سوچنے کے انداز میں ادھر ادھر ٹہلنے لگی، پھر بولی، اس معاملے میں احتیاط لازمی ہے، اس حویلی میں اختری کے ساتھ سبھی کو موت کے گھاٹ اتار جانا چاہیے، اگر ایک بھی زندہ بچے گا تو وہ تیرے خلاف چشمہ دید گواہ بن جائے گا۔ I hope you like this video. Please like, share and subscribe to my channel and don't forget to press bell icon.